بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے اور پوری محبتوں کے ساتھ اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر یہ انعام اور فضل ہے کہ ہم سلسلہ وار اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی سن رہے ہیں، اور درمیان میں حالات کے اعتبار سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے وہ بھی درمیان میں آتی ہے. تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، السابقون الاولون، جن کی خصوصی فضیلت آئی ہے اسلام میں، ان میں سے چند حضرات کے بارے میں آپ نے سنا، اور ذکر چل رہا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضور کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی ہیں، 10 سال بڑے ہیں. جب ایمان لائے تو 20-22 سال کے رہے ہوں گے، ایک دم نوجوان. اور جب آزمائشوں میں ڈالا گیا اور مشرکین مکہ مخالف ہو گئے اور ستانا شروع کیا، تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ، جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں جانے کی اجازت دی، جو بہت زیادہ مظلوم تھے اور خود ستائے جا رہے تھے اور جا سکتے تھے، ان کو اجازت دی. پہلے چند حضرات کے جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تھی. یہ لوگ گئے لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے واپس آ گئے، ظلم بڑھ گیا. تو پھر دوسری جماعت گئی حبشہ کی طرف، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھی تھی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 2 ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہے، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف. حضور نے اجازت دی تھی کہ ابھی حبشہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا،
ابھی وہاں پناہ لے لو جس وقت تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی راستہ نہ کھول دے. یہ لوگ وہاں رہ رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے بعد میں یہ طے کیا کہ اتنے آرام سے کیسے وہ رہ سکتے ہیں، تو ان کو پکڑ کے لایا جائے تاکہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا موقع ہاتھ آئے اور ان کو دین سے ہٹایا جائے. تو ابن ربیعہ کو اور عمرو بن عاص کو بھیجا گیا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں حضرت نہیں بنے تھے، وہ مشرکوں کے کیمپ میں تھے اور مشہور تھا کہ وہ بہترین ڈپلومیٹ تھے، یعنی کہ جب وہ کسی حکومت کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو قائل کر لیتے ہیں. ان کو بھیجا گیا، خوب ساتھ میں مال اور اسباب دیا گیا. یہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے وہاں کا جو بادشاہ تھا اسحمم، جس کو نجاشی کہتے تھے رحمت اللہ علیہ، ان کو اور ان کے جتنے درباری تھے سب کو انہوں نے ہدیے تحفے بانٹے. بادشاہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے وعدے بھی لے لیے کہ جب ہم ان لوگوں کے بارے میں مطالبہ کریں گے کہ ان کو ہمارے ساتھ واپس کرو تو تم نے تائید کرنا. طے ہو گیا. بادشاہ کے پاس جیسے یہ دونوں حاضر ہوئے مشرکین کے نمائندے، جاتے ہی یہ سجدے میں پڑ گئے، سجدہ کیا اور جو اس وقت کے اعتبار سے بادشاہوں کے دربار کا احترام ہوتا تھا، ادب ہوتا تھا، وہ بجا لائے اور پھر اپنا مدعا رکھا کہ ہمارے یہاں سے چند نوجوان آئے ہیں اور سب پریشان ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے نیا دین قبول کر لیا ہے اور نہ ہمارے دین میں ہے نہ آپ کے دین میں ہے. ایسا دین لائے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے پہلے سے، اور آپ کے ملک میں خطرہ ہے، ڈر ہے کہ یہاں کہیں کوئی نیا فتنہ نہ وجود میں آ جائے، تمہارے مذہب کے لوگوں کو نہ اپنے مذہب میں لے لے. ایسا ڈرایا ان کو اور مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو. نجاشی نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، پہلے میں ان لوگوں کو بلاؤں گا، ان کی بات بھی سنوں گا. بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کر آؤ. اب یہ جو صحابہ کرام تھے اس میں چند خواتین تھی، مرد حضرات تھے، نوجوان تھے اکثر. اب ان لوگوں نے مشورہ کیا اور اپنا نمائندہ بنایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے مشورے سے طے کیا کہ کیا کریں گے. تو اس ملک میں انصاف کا چرچا ہے، اس لیے ہم اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، اس کا سہارا لیں گے. معلوم ہوا کہ مسلمان کسی ملک میں رہے اور اقلیت میں ہو، مائنورٹی میں ہو، تو انہوں نے ایسے حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ملک کے انصاف کے نظام سے سہارا لینا چاہیے. تو انہوں نے تیاری کی. تیاری کرنے کے بعد میں پہنچے نجاشی کے دربار میں. جیسے ہی پہنچے تو یہ دونوں جو لوگ تھے مشرکین کے نمائندے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں جانتے تھے کہ پہلے جیسے یہ آئیں گے تو وہیں پر ہم ان کی پکڑ کریں گے، کیونکہ دربار کا ایک دستور ہے، اصول یہ ہے کہ جو آتا ہے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور یہ پکے سے سجدہ نہیں کریں گے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت مانگی. نجاشی نے اجازت دی، اندر آئے تو سلام کیا لیکن جھکے نہیں، سجدہ نہیں کیا. عمرو بن عاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دیکھ رہے ہیں آپ ان کو، یہ آپ کے دربار کا احترام نہیں رکھتے. ہم کیسے آئے تو آپ کو ہم نے بڑا پن دیا، آپ کے آداب جو ہے دربار کے اس کو ہم بجا لائے، لیکن انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا. بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے بتایا
کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے. مسلمان چاہے 100 کی تعداد میں ہو کسی ملک میں، 50 کی تعداد میں ہو یا 1 کی تعداد میں ہو یا ہزاروں کی تعداد میں ہو، انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار سے بتانا چاہیے کہ ہمارا مذہب صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے. ہم نہ بادشاہ کے سامنے جھکیں گے اور اس کی عبادت کریں گے، نہ ملک کے سامنے جھکیں گے اور اس کی عبادت کریں گے. ہمارے پاس تو اللہ کے بعد سب سے بڑی اگر کوئی ہستی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن سرکار سے بھی جب صحابہ نے اجازت مانگی کہ ہم نے مختلف بادشاہوں کو دیکھا کہ ان کے دربار میں ان کی جو رعایا ہے وہ سجدہ کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے، اور آپ تو وہ ذات ہے کہ ساری تعظیم آپ کے لیے ہونی چاہیے. بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے؟ لیکن حضور غصہ ہو گئے اور فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا اور مجھے اجازت ہوتی کہ کسی کو میں حکم کروں کہ وہ سجدہ کرے کسی اور کو، تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرتے اور ان کی بھی عبادت اور وندنا نہیں کرتے، تو پھر ملک کی اور کسی بادشاہ کی اور کسی اور شخصیت کی کیسی عبادت کر سکتے؟ کسی زندے کی بھی نہیں، کسی مردے کی بھی نہیں. بادشاہ نے سنا، مطمئن ہو گیا. ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا کہ عجیب بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی برف جانا چاہیے تھا بادشاہ نے، لیکن ایسا نہیں کیا. پھر اس کے بعد ڈائلوگ شروع ہوئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے میں ان سے کچھ سوالات کروں. تو بادشاہ نے اجازت دی. تو انہوں نے سوال کیا بتایا جائے کہ ہم کسی کے غلام ہیں جو اپنے مالک سے بھاگ آئے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے حوالے ہو جائیں. چونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مالک کا مملوک ہوتا ہے، اپنے آقا کا، اور اس سے غلام بھاگ نہیں سکتا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ غلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. دوسرا سوال کیا کیا ہم نے کسی کو قتل کر کے آیا ہے کہ قتل کے بدلے میں پھر ہم کو پکڑا جائے اور اس کے بدلے میں ہمیں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے؟ پوچھا گیا. تو مشرکین کے نمائندوں نے بتایا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. پھر تیسرا سوال کیا کیا ہم نے کسی کا مال چوری کر کے آ گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں کیا آپ نے. پھر کون سا ایسا ضابطہ ہے، کون سی ایسی دنیا کے قانون کی شق ہے اور نجاشی کے قانون کا حصہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتے ہوئے بھی پھر ہم کو ان کے حوالے کر دیا جائے؟ حکمت کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ وہ بات کہی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہر کسی سیدھے سادے آدمی کے اور عام عقل رکھنے والے شخص کو اپیل کرنے والے جملے تھے. بادشاہ نے پھر آگے بات بڑھائی اور کہا کہ جعفر یہ بتاؤ کہ تم نے نہ ہمارا دین قبول کیا نہ ان کے دین پہ ہے، کوئی ایسی ملت کو تم نے قبول نہیں کیا جو اس وقت میں ہے، تم نے نیا دین کون سا ایسا جس کو تم نے قبول کر لیا، تھوڑا بتاؤ اس کے بارے میں. مسلمانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پھر اپنے موقف کو سامنے رکھا، اپنے دین کو سامنے رکھا، اس کے پس منظر کو سامنے رکھا. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں کہیں مسلمان رہیں چاہے تھوڑی ہی تعداد میں ہو، لیکن انہوں نے اپنے موقف کو، اپنے پس منظر کو اور اپنے دین کو سلیقے کے ساتھ پیش کرنا چاہیے.
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جرأت اور ہمت کے ساتھ کہا کننا قومن اہل جاہلیت، کہ اے بادشاہ سلامت، ہم تو جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، وناکل المیتا، اور مردار کھاتے تھے، مورتی پوجا ہوتی تھی جگہ جگہ، پتھروں کی پوجا کی جاتی تھی اور مردار کھاتے تھے، غیر اللہ کے نام پر جو نظر و نیاز کیے جاتے تھے اور جانور ذبح کیے جاتے تھے وہ کھاتے تھے، اور مرے ہوئے جانور کھا لیا کرتے تھے، وَنَقْتِلْ فَوَاحِشْ، اور ہم بدکاریاں کرتے تھے، وَنَقْتَوْ الْأَرْحَمْ، اور ہم رشتے ناطے توڑتے تھے، وَنُسُلْ الْجِوَارِ، اور ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اپنے ہی وطن کے لوگوں کے ساتھ الٹا سیدھا کام کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور جو ہم میں طاقتور ہوتا تھا، پاور والا ہوتا تھا، جس کی ووٹ شیئرنگ زیادہ، جس کے پاس پیسہ زیادہ، جس کے پاس قوت زیادہ، تو وہ کمزور پر ظلم کیا کرتا تھا۔ یہ تو صورتحال تھی ہم لوگوں کی پہلے۔ فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم اسی طرح سے رہ رہے تھے، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا مِنَّا، پھر اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا۔ پہلے تو رسول اور نبی کے آنے سے پہلے کے جو حالات ہے اس کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، اس انداز میں کہ جو کوئی سنے گا اندازہ کر لے گا کہ کتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا۔ انسانیت کی کوئی عزت نہیں تھی، انسانیت پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے اور غیر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہی تھی۔ کھانے پینے میں بھی مردار کھایا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے اور رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا، اور پڑوسیوں کے ساتھ، ہم وطن لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ طاقتور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں چور رہتا تھا، کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ یہ صورتحال تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی اور دنیا کی۔ پیش کیا اور کہا کہ ایسا ہی چل رہا تھا، جب اتنا بگڑا ہوا معاشرہ تھا اللہ نے رحم فرمایا، اور معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے ایک رسول ہم میں سے بھیجا، اور پھر رسول کا تعارف پیش کیا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفاہ، ہم وہ جو رسول آئے ان کے نسب کو اور حسب کو جانتے ہیں، ایسے نبی کہ جن کا خاندان اعلیٰ اخلاق اور کردار والا خاندان۔ خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، آج بھی لوگ خاندان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن خاندان کے اندر کے کردار اور اخلاق کو اہمیت نہیں دیتے۔ بس یہ کہ ہم تو فلان خاندان کے ہیں اور ہم تو فلان خاندان کے ہیں، یہاں تک کہ رشتے ناطے بھی دوسرے خاندان میں نہیں ہوتے، اور زندگی دیکھو تو تقوی سے خالی زندگیاں دیکھو تو پورا خاندان رسوم اور رواج میں پڑا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ خاندان اور نسب کتنا بھی اونچا ہو، اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو پھر یہ نسب اور خاندان کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، ایمان ہو، دین ہو، اخلاق ہو خاندان میں، کردار ہو خاندان میں، پھر یہ جو اعلیٰ نسب ہے، اعلیٰ خاندان ہے، پھر یہ کچھ دکھائے گا اور اس کا نفع ضرور ہوگا۔ نبی جتنے بھی آئے شریف خاندان میں آئے، باعزت خاندان میں آئے، چونکہ سامنے نجاشی بادشاہ ہیں اور وہ عیسائی مذہب کو ماننے والا ہے، وہ مطالعہ کرتا ہے مذہب کا، وہ جانتا ہے کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس رسول آئے، ساتھ میں رسول کی کوالٹیز بھی بتائی کہ وہ رسول کیسے ہیں، تاکہ وہ اندازہ کرے کہ یہ رسول برحق ہے۔ بتایا کہ ان کا نسب اعلیٰ قسم کا ہے اور ان کی سچائی کے ہم گواہیں، ان کی امانت داری کے ہم گواہیں، اور ان کی پاک دامنی کی اور ان کے کردار کی بلندی کو ہم نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانا ہے۔ جب ایسی شخصیت ہے
تو پھر اب اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب نبی آتے رسول آتے تو کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے. تو پھر فدعانا، پھر انہوں نے ہم کو بلایا اللہ کی طرف کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کے ایک ہونے پر ایمان لائے اور اس کی توحید کے قائل ہو جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کریں، اسی کی عبادت کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہم پتھروں کی اور بتوں کی جو پوجا کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا کرتے تھے ان کو چھوڑنے کا انہوں نے حکم دیا اور بہترین تعلیمات گنوائی کہ یہ کاموں کا انہوں نے حکم دیا. اب یہ تعلیمات کو جب پیش کیا پھر کہا کہ انہوں نے جب کہا کہ انہوں نے ہم کو سچائی کی، امانت داری کی اور اسی طرح سے قتل و غارت گیری سے بچنے کی، حرام کاری سے بچنے کی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے بچنے کی اور پڑوسیوں اور اپنے وطن کے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدسلوکی سے بچنے کی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اسلام جو دین ہے، اسلام کا پورا خلاصہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند الفاظ میں سمٹ کر آ گیا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان بھلے ہی چند دن کا ہو، چند سالوں کا ہو، خاندانی ہو، اس مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں ضروری نالج اور معلومات ہونی چاہیے. اگر معلوم نہیں ہوگا تو کیسے بتائیں گے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، چند سال حضور کے ساتھ رہے، پھر ہجرت کر کے گئے، لیکن دین اسلام کے بارے میں اتنی نالج ہے کہ تھوڑے سے ہی وقت میں آپ نے اسلام کا جو پورا خلاصہ ہے وہ پیش کر دیا. اب یہ اسلام کا خلاصہ پیش کرنے کے بعد پہلے بتایا کہ ہم کیا تھے، پھر بتایا کہ اللہ نے کیسی مہربانی کی اور رسول آئے، پھر بتایا کہ اس رسول نے کس چیز کی دعوت دی، پھر اس کے بعد بتایا کہ پھر ہم نے صدقنا ہوں، ہم نے اس پیغمبر کی تصدیق کی. ظاہر سی بات ہے جب حق آ جائے تو اہل حق کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ حق کو قبول کریں. تو انہوں نے بتایا کہ پھر ہم نے حق کو قبول کیا، ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم ان پر ایمان لائے اور جو کچھ وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے ہم نے اس کی پیروی کی. انہوں نے جس چیز کو حلال بتایا ہم نے اس کو حلال مانا اور جس کو انہوں نے حرام بتایا ہم نے اس کو حرام جانا. اور جیسے ہی ہم نے یہ بات کی یعنی ہم حق پر آ گئے تو پھر یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں یہ ہماری دشمنی پر آ گئے. انہوں نے ہمیں سخت اذیتیں دی اور تکلیفیں پہنچائی، ہمارے پیچھے پڑ گئے، مختلف فتنوں میں اور آزمائشوں میں انہوں نے ہمیں ڈالا اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمیں ایک اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اپنے پرانے باپ دادا والے مذہب پر یعنی شرک اور بت پرستی کی طرف لے کر آئے. اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، انہوں نے چاہا اور کوششیں کی کہ کسی طریقے سے ہم پھر سے ناپاک اور گندی چیزوں کو حلال سمجھنے لگے جیسے پہلے ہم حلال سمجھتے تھے. یہ کرنے لگے، ہر ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان میں اور حائل ہو گئے. ہمارے لیے مشکل بنا دیا دین پر عمل کرنا، اسلام پر چلنا. جب یہ صورتحال ہو گئی اب اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کو بتایا کہ جب انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، ستایا اور ہمارے دین کے درمیان میں حائل ہوئے تو ہم آپ کی طرف نکل کر آئے. اب آئے نجاشی کی طرف اور نجاشی کے نفسیات کو ٹچ کرنے لگے اور فرمایا کہ ہم پھر آپ کی طرف آئے، ہم نے دنیا جہان میں آپ کو ترجیح دی اور رغبنا فی جبارنا،
اور ہم نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ کے پڑوس میں رہے اور آپ کی پناہ میں رہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, اور یہ واقعہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے دور میں چلنے والے جائز طریقے اور جائز وسائل اور اس وقت کے قوانین سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو کوہ صفا کا انتخاب کیا اور وہاں چڑھ کر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی اور پکارا لوگوں کو, لوگ آئے اور ان کو توحید کی دعوت دی. کیا یہ ایک دن کا واقعہ تھا کہ بس ایسی حضور کے ذہن میں اور چڑھ گئے؟ یہ صفا نامی پہاڑی یہ مکہ میں ایک نشان تھی, اور یہاں پر جو کھڑے رہ کر کوئی بات کرتا لوگ اس کو سیریس سنتے. وہ میڈیا ہاؤس تھا ایسا سمجھ لیجیے. حضور نے اس کا انتخاب کیا. اس وقت میں جو کوئی صفا پہاڑی پر جاتا اپنے آپ کو ننگا کر دیتا اور آواز لگاتا, اور پھر لوگ سمجھتے کہ کوئی اہم بات ہے, کوئی بریکنگ نیوز ہے, فوراً چلے آتے. حضور نے پہاڑی کا انتخاب کیا لیکن کپڑے نہیں اتارے. بتایا کہ ہر جائز وسائل استعمال کرو لیکن ناجائز کام سے اس میں بچو, اس کی خرابیوں سے بچو. اور پھر اس کے بعد عکاظ کا بازار لگتا تھا, اسی طرح حج کا میلہ لگتا تھا جس میں پورے جزیرۃ العرب سے لوگ جمع ہوتے تھے. یہ دو موقع تھے, اس جگہ پر ان جگہوں پر بہت ساری برائیاں بھی ہوتی تھی, لیکن حضور بنفس نفیس یہاں جاتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ اسلام کی دعوت دیتے تھے اور دوسرے مسلمان جو ستائے جا رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے پناہ مانگتے تھے کہ کوئی پناہ مل جائے. کیونکہ عربوں کا دستور تھا اور اس وقت کی معلوم دنیا میں یہ ایک قانونی حیثیت کی چیز تھی جس کو جیوار کہتے ہیں, پناہ میں آنا کہتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی اگر کسی قبیلے کی پناہ لیتا, اس کا کوئی آدمی, اس قبیلے کا کوئی آدمی کسی کو پناہ دے دیتا, اب پورا قبیلہ اس کے فیور میں کھڑا رہتا. اب اگر جس کو پناہ دی گئی ہے اس کو اگر کوئی ستائے, مارے, پیٹے تو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ پورے قبیلے پر ہاتھ ڈال دیا گیا, پوری قبیلے کی عزت اور وقار خاتمے ہوئی. اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے تھے. تو یہ جو جیوار ہے, حضور نے خود بنی ہاشم اپنے خاندان کی پناہ لے رکھی تھی اور مختلف صحابہ کرام کو دوسرے قبیلے والوں کے لوگوں نے پناہ دے رکھی تھی. حضور نے اس کا اہتمام فرمایا. طائف کا جو سفر کیا حضور نے, ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اب بنی ہاشم کی قیادت ایسے شخص کی طرف چلی گئی جو کہ اب کسی قسم کا حضور پر اور مسلمانوں پر رحم نہیں کھائے گا. تو پھر آپ نے پناہ ڈھونڈنے کے لیے طائف کا سفر کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. اسی طرح سے یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ استعمال کیا, رغبنا فی جیوارک, کہ ہم نے آپ کی پناہ میں آنا چنا. معلوم ہوا کہ ایسا طریقہ استعمال کرنا اپنے حالات اور زمانے کے مطابق کہ جو ناجائز نہ ہو, اسلام سے نہ ٹکراتا ہو اور اس کے ذریعے سے اسلام کی, مسلمانوں کی حفاظت کا سامان ہو, اسلام کی دعوت آسانی کے ساتھ دی جا سکتی ہو, اس کا اختیار کرنے کی تعلیم خود حضور کی زندگی اور سیرت ہم کو دیتی. بار بار بولا جاتا ہے کہ دیکھو اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے وہ سارے وسائل استعمال کرو, وہ سارے اسباب استعمال کرو کہ جس کے ذریعے سے, جن طریقوں سے مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے, ان کے حقوق کی حفاظت ہو سکے اور اسلام کی تبلیغ کے بیچ میں رکاوٹیں ختم ہو جائے. اور یہ جو طریقہ ہے آج کے جمہوری ملک میں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی آیت وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کے تحت
کہ تم قوت حاصل کرو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے. اس میں صرف جنگی تیاری نہیں ہے، ہر قسم کی تیاری ہے، ہر قسم کی طاقت ہے جس کے ذریعے سے حفاظت مسلمین کا کام بھی ہو اور اشاعت اسلام کا کام بھی ہو. جمہوری ملک میں ہمارا اس ملک کا شہری رہنا اور شہری رہنے کے لیے اور شہری ثابت ہونے کے لیے جن ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے ہم نے ہوشیار بیدار رہنا اور اس کے لیے خود بھی کوشش کرنا اپنے ڈاکومنٹ درست ہو اور دوسروں کے بھی درست کروانا، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس وقت میں ایس آئی آر چل رہا ہے اور یہ ایس آئی آر کیا ہے؟ بولنے کو تو یہ ہے کہ جو ووٹر لسٹ ہے تو اس کی تصحیح کی جا رہی ہے، اس میں جو گڑبڑ ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. بات تو صحیح ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ٹائم بڑا لمیٹڈ دیا گیا، ایسے موقع پر لے آئے کہ جس وقت میں اس ملک کے رہنے والے جو شہری ہیں ان شہریوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اتنا اویئر نہیں کیا گیا. اور پھر بی ایل اوز کو جو کام دیا گیا ہے تو ڈبل کام کہ ان کو پڑھانا بھی ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے. اور بھی ایسے طریقے اپنائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کے طاقت بہت زیادہ دے دی گئی اور طریقے ایسے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے اور جو اندیشے دکھائے جا رہے ہیں وہ اس کی تصدیق ہوتی ہے. اس سے پہلے جو بہار میں بنگال میں اس طرح ایس آئی آر ہوا اس کے جو نتائج سامنے آئے اس کے ذریعے سے بہت ڈر ہے اس بات کا کہ یہ ایس آئی آر نہیں ہے بلکہ یہ این آر سی کی پہلی سیڑھی ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے جان بوجھ کر ووٹر لسٹ سے ایسے ووٹرز کو جو کہ حکومت کے خلاف حزب اختلاف والوں کو ووٹ ڈالتے ہیں، اپوزیشن کو ووٹ ڈالتے ہیں، اس کی کوشش ہو رہی. صرف مسلمان نہیں ہے نشانے پر، اور قومیں بھی ہے. ایسے وقت میں مسلمانوں کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اسلام کا حکم سمجھ کر اپنی قوم اور دیگر مائنورٹیز کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ایس آئی آر کا عمل شروع ہو گیا، چند دن گزر چکے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ابھی تک انہوں نے فارم تک حاصل نہیں کیا. ایک تو بی ایل اوز کے پاس کام بہت ہے، پھر بہت سارے بی ایل اوز سستی غفلت کا بھی شکار ہے. ایسے وقت میں آپ ایسا سوچیں گے کہ وہ بالکل آنے والے ہیں تو یہ بھی انتظار میں مت رہو، معلوم کرو کہ ہمارے محلے کا بی ایل او کون ہے اور اس سے فارم حاصل کرو اور جو ماہر ہیں ان کے ذریعے سے فارم کو بھرو اور وہ وقت کے اندر سبمٹ کرو، اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھو. اس سے پہلے جہاں ایس آئی آر ہوا بہار میں ایک ہی فارم دیا جا رہا تھا، لوگوں نے فارم بھر کے دیا، بی ایل اوز کی لاپرواہی سے وہ سبمٹ نہیں ہوئے اور آج وہ لوگ پریشان ہیں تو ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ انہوں نے فارم بھرا تھا، اس لیے دو فارم دیے جا رہے ہیں. ایک فارم بی ایل او کی سگنیچر لے کے اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ اپنے پاس پروف ہو کہ یہ ہم نے بھر دیا تھا، ایک اس کے پاس جائے گا کیونکہ بات کی جو لڑائی ہے اسی کاغذ کے پر ہونے والی ہے، اس لیے اس میں غفلت بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے اچھے سے کام کیا، بیداری کا ثبوت دیا، غفلت سے بچے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کسی کا نام نہیں کٹے گا. اور اگر پھر بھی ہوتا ہے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے بس کا کر لیا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا انتظار کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے، ہمارا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. یہ اسباب تو ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں اور اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے بھی اپنے وقت میں اسباب اور وسائل کا استعمال کیا اور یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی معلوم پڑا کہ انہوں نے نجاشی کے سامنے بتایا کہ ہم نے آپ کی جوار میں آنا چنا، آپ کی پناہ میں آنا چنا اور اس کی طرف ہم راغب ہوئے اور ہم نے امید کی
کہ آپ کے پاس ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. پورا اعتماد ہو کر کوئی افواہ مت پھیلائیے, کوئی ڈرائیے مت کسی کو, پورا اعتماد ہو کر یہ طریقے استعمال کیجیے, اللہ حفاظت کرنے والی. اچھا, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی ہی یہ تقریر پیش کی, کتنا حکمت والا انداز تھا, جرأت اور ہمت اور بہادری کی مثال بنے کہ گئے, لیکن ہر جگہ صرف جرأت اور ہمت کافی نہیں ہوتی کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے پوری جرأت سے بات کر رہے, اسٹیج سج گیا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پوری جرأت سے بات کر رہے, پولیس اسٹیشن میں کھڑے ہو گئے پوری جرأت سے بات کر رہے. نہیں, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت اور ہمت تو دکھائی, لیکن کتنی حکمت کے انداز میں تھی. حکمت کہتے ہیں اس انداز میں حق بات کرنا کہ سامنے والے کے دل میں جا کر اتر جائے, اس پر اثر انداز ہو. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حق نیت سے حق بات اور طریقہ بھی حق ہو, وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. بادشاہ نجاشی کے اوپر ان کی بات کا اثر ہونے لگا, پوری مربوط گفتگو تھی, کوئی جذباتی بات نہیں تھی, ذہن کو پورے طور پر وہ مطمئن کر دیا کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں, یہ ہمارا دین اسلام ہے. اور جب ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ فتنہ فساد مت کرو, پڑوسیوں کے اور ہم وطنوں کے ساتھ کوئی شرارت مت کرو, حسن سلوک سے پیش آؤ, پھر آپ کے ملک کو ہم سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے, یہ بھی بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے حق کیسے قبول کیا. پھر نجاشی نے اس کے بعد متاثر ہو گیا نا, متاثر ہو کر اس نے کہا کہ جو دین تمہارا ہے, تمہارے نبی اور رسول ہے, ان پر تو اللہ کی طرف سے کلام اترتا ہوگا. انہوں نے کہا اترتا ہے. تو پھر جو اترتا ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں سنا. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی, جس میں حضرت زکریا کا, حضرت یحییٰ کا, حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا اختصار کے ساتھ لیکن جامع بیان آیا ہے, وہ سنایا. توریت میں بھی بہت ساری چیزیں نہیں تھی, وہ بھی ان کو سننے کو ملی. جب سن رہے تھے اور سارے ان کے دربار میں جو ان کے مذہبی لوگ تھے, ان کے پادری تھے, وہ سب سن رہے تھے, قرآن میں ایسے محو ہو گئے, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہتے ہیں حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ وہ نجاشی کے آنسو ایسے نکلے کہ داڑھی تر ہو گئی, اور جو درباری لوگ تھے ان کے سامنے کتابیں کھلی تھی, ایسے ٹپ ٹپ آنسو نکلے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے. یہ اثر ہوا تقریر کا. بادشاہ نے کہا ان دونوں نمائندوں سے مشرکین کے, میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا, بلکہ یہ میرے ملک میں پورے امن کے ساتھ رہیں گے, ان کو سب قانونی تحفظات حاصل ہوں گے, اور ان کو چھوڑ دیا اور ان کو نکال دیا. جاتے جاتے عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا آج تو یہ ہو جیت گئے ہیں, لیکن کل میں ایسا داؤ کھیلوں گا نجاشی بادشاہ کے پاس کہ ان کی جڑ ہی کٹ جائے گی. عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھو ایسا کچھ مت کرو کہ ان کا خاتمہ ہی ہو جائے, یہ اپنے رشتہ دار لوگ ہیں. لیکن عمرو بن عاص نہیں مانی, وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے. پھر جو ترکیب انہوں نے دوسری مرتبہ کے لیے اپنائی, وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو سنائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.